قرطبی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ میں ایک دفعہ یہ سوچنے لگا کہ اللہ تعالیٰ، ہم جو کہتے ہیں کہ ہر کام میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اور یہ جو فرمایا گیا کہ قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے ان لوگوں کو بلایا جائے گا جنت میں جو اللہ کی حمد کرنے والے ہوں گے، جو الحمدللہ کے عادی ہوں گے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایسے آدمی کا نقطہ نظر اور نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اگر خیر ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اگر شر ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے اندر میری کوئی مصلحت، میرے لیے کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آج میں نے کچھوے کو دیکھا، بچھو کو دیکھا، تو کہا میں سوچنے لگا کہ اس بچھو کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے۔ آج ذرا میں اس کا جائزہ لیتا ہوں، ذرا اس کو دیکھتا ہوں کہ کیوں اللہ نے اس بچھو کو پیدا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے بچھو کو دیکھا، وہ جا رہا تھا، میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگ گیا۔ چلتے 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 وہ ایک دریا کے کنارے پہنچا۔ کہا میں بھی دریا کے کنارے پہنچ کر کھڑا ہو گیا۔ جب دریا کے کنارے کھڑا ہوا، میں نے دیکھا کہ ایک طرف سے ایک کچھوا تیرتا ہوا آ رہا ہے دریا کے کنارے کی طرف جہاں وہ بچھو کھڑا ہے، اور آتے 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 وہ دریا کے کنارے پر کھڑا ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں وہ بچھو نے چھلانگ ماری اور اڑ کر کچھوے پر سوار ہو گیا۔ وہ کچھوا دوبارہ چلنے لگا دوسرے کنارے کی طرف۔ کہا میں نے کشتی کرائے پر لی، میں بھی کشتی میں بیٹھا۔ میں نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ یہ کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کام لیتے ہیں اپنی اس مخلوق سے۔ کہتے ہیں میں بھی کشتی میں سوار ہو گیا، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، یہاں تک کہ دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچا۔ یہ کچھوا وہاں جا کر دریا کے کنارے پر لگا اور بچھو اس سے وہاں اتر گیا۔ یہ کہتے ہیں میں نے بھی کشتی رکوائی، میں بھی وہاں اتر گیا۔ کہتے ہیں پھر یہ چلتا رہا یہ بچھو۔ آگے جا کر میں نے دیکھا کہ ایک انسان سویا ہوا ہے، اور دوسری طرف سے میں نے دیکھا کہ ایک سانپ آ رہا ہے بڑی تیزی سے اس انسان کو ڈسنے کے لیے۔ وہ سویا ہوا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، کسی درخت کے نیچے سویا ہوا ہے، اور سانپ وہاں سے آ رہا ہے تیزی سے اس انسان کو ڈسنے کے لیے۔ یہ کہتے ہیں وہ بچھو کو میں نے دیکھا چلتے 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 وہ ایک دم گیا اور اس سانپ پر حملہ کیا، اس کو ایسا ڈنک مارا کہ اس کو وہیں پر ختم کر دیا، اور یہ انسان مزے سے اپنی نیند سو رہا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں۔ کہاں میں حیران ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں سے اس بچھو کو بھیجا، کہاں سے اس کچھوے کو بھیجا، کہاں سے یہ کچھوا اس بچھو کو لے کر آیا۔ یہ بچھو آیا، اس نے سانپ کو ڈسا، اور اس انسان کی جان اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے بچائی۔ وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ جاگا تو اس نے جلدی پتھر اٹھا کر اس بچھو کو مارنا چاہا، تو میں نے اس کا ہاتھ روکا کہ اس بچھو کو نہیں مارو، تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی دور سے بھیجا ہے تمہاری حفاظت کے لیے اس بچھو کو۔ تو یہ تو وہ چیزیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کتنی چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں تو خبر بھی نہیں ہوتی۔ اب ہم تو شاید یہ سمجھیں کہ بچھو اللہ نے کیوں پیدا کیا، کچھوا اللہ نے کیوں پیدا کیا، سانپ اللہ نے کیوں پیدا کیا۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے، کوئی چیز نکمی نہیں، کوئی چیز بیکار نہیں۔ اس دنیا کے اندر کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے فضول پیدا نہیں کی۔ قرآن کریم میں اس چیز کو بار بار بتلایا گیا ہے کہ ہم نے کوئی چیز بیکار دنیا میں پیدا نہیں کی ہے۔